جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک شیر پر سواری کرنے والے اللہ والے اور اس کی بدتمیز بیوی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، تالقان میں ایک شخص رہتا تھا، اسے ایک اللہ والے بزرگ سے بے حد عقیدت تھی۔ ان بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس شخص کو ان سے ملنے کا بہت شوق تھا، ان کے دیدار کا، ان کی زیارت کا، ان سے باتیں کرنے کا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا۔ لیکن تالقان اور خرقان کے درمیان کا راستہ جنگل کا راستہ تھا۔ اس راستے سے جانوروں کا ڈر اور ڈاکوؤں کا ڈر اسے ہمیشہ اس سفر سے روک دیتا تھا، کیونکہ وہ سفر بہت ہی حد تک بھیانک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس سے سفر نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ شوق دیدار اور شوق زیارت میں آخر کار اس نے سامان سفر باندھ ہی لیا اور خرقان کی طرف سفر پر نکل گیا۔ کئی دن اور کئی مہینے پہاڑوں اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا، ڈاکوؤں سے بچتا ہوا ایک لمبا اور مشکل سفر طے کیا۔ آخر کار وہ لمبا سفر طے کرتا ہوا خرقان پہنچ ہی گیا۔ خرقان پہنچ کر اس کے دل کو اطمینان ہوا کہ آخر وہ حضرت کے گاؤں میں پہنچ ہی گیا ہے۔ لوگوں سے اس نے معلومات کیں، حضرت بہت مشہور تھے، کسی نے اس کو حضرت کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ وہ شخص حضرت کے گھر پہنچ گیا اور بڑی عقیدت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت کی بیوی کی گرجدار اور کرکدار آواز آئی، کون ہے؟ وہ شخص تھوڑا سہم گیا، وہ سوچ کے آیا تھا کہ حضرت کا گھر ہے، یہاں میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے بڑی پیاری سی آواز آئے گی اور مہمان نوازی ہوگی، اندر بلایا جائے گا، عزت سے بٹھایا جائے گا۔ لیکن تھوڑا سہم گیا، اس نے کہا کہ میں تالقان سے آیا ہوں اور میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے ان کی بیوی نے اسی کرکدار آواز میں اور گرج کے ساتھ کڑوے لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، او پاگل انسان، تجھے کیا ضرورت تھی اتنا لمبا سفر طے کرنے کی؟ اس آدمی سے ملنے کے لیے اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کر کے یہاں آیا ہے؟ یہ کہاں کا حضرت اور کہاں کا بزرگ؟ تم نے شاید دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، تمہاری عقل پر تو رونے کا دل کرتا ہے۔ تم کو کوئی کام دھندہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا ہے؟ ارے جاؤ بھائی جاؤ، اپنا کام کرو، انہوں نے تو صرف دھوکے کا جال بچھایا ہوا ہے، اب بھی وقت ہے، جہاں سے آئے ہو الٹے پیر لوٹ جاؤ، اس کے چکر میں نہ پڑو، اس کے چکر میں پڑو گے تو نہ دین کے رہو گے اور نہ دنیا کے۔ جب اس شخص نے حضرت کی بیوی کی باتیں سنی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی، کہنے لگا، حضرت کو دیکھ، حضرت کی بیوی کو دیکھ، ان کی باتوں کو تو دیکھو، یہ حضرت کی بیوی اتنی بد زبان، اتنی کڑوی اور اتنی بد اخلاق، چلو میرے بارے میں اتنی ساری باتیں بول دی، کوئی بات نہیں، میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی بری بری باتیں کی، حضرت کے علم سے تو ساری دنیا جگمگا رہی ہے اور حضرت کی بیوی پر تو چراغ تلے اندھیرا ہو گیا ہے۔ وہ شخص حیران و پریشان ہو کر حضرت کی بیوی باتیں سن کر اس گھر سے واپس لوٹ گیا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، اتنا وقت لگا، مہینوں کا سفر طے کیا، تو حضرت سے ملے بغیر تو میں نہیں جاؤں، ان سے بیوی کی بد اخلاقی کی وجہ تو ضرور پوچھ کر جاؤں گا۔ وہ لوگوں کے پاس آیا اور حضرت کا پتہ پوچھا کہ حضرت کہاں ملیں گے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ جنگل میں جاؤ، حضرت اس وقت جنگل میں رہتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، لکڑیاں لانے کے لیے گئے ہوں گے اور وہاں چلے جاؤ۔ وہ عقیدت مند جنگل کی طرف نکل پڑا تو راستے میں شیطان نے اسے بہکایا کہ کہاں جا رہے ہو، کون سا شیخ، کہاں کا شیخ، کس کے چکر میں پڑ رہے ہو؟ اگر یہ اتنا بڑا شیخ ہوتا تو ان کی بیوی اچھی ہوتی، یہ اپنی بیوی کی تربیت کر دیتے۔ شیطان عجیب و غریب وسوسے اس کے دل میں ڈال رہا تھا تاکہ وہ شیخ سے بدگمان ہو جائے، لیکن وہ شخص بڑا عقیدت مند تھا، وہ لا حول ولا قوت بڑھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے دماغ میں بہت سی سوچیں آ رہی تھیں، اسی سوچوں کا تانا بنتا ہوا وہ شخص چلا جا رہا تھا۔
تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص شیر کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے لکڑیوں کا گھڑا بندھا ہوا ہے اور ہاتھ میں کالا سانپ ہے۔ وہ شخص پہچان گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بزرگ ہیں، یہ ہی میرے شیخ ہیں۔ وہ محبت کرنے والا اور عقیدت مند جب قریب گیا تو حضرت سے مخاطب ہوا کہ حضرت، جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ یہاں پر آپ نے ہر جانور کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور یہاں تک کہ جانوروں کے بادشاہ شیر کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے، زہریلے سانپ کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور گھر میں آپ کی بیوی بے قابو ہے، آپ نے اس کو قابو میں کیوں نہیں کی؟ وہ اتنی بد زبان اور بد اخلاق، حضرت یہ کیا ماجرا ہے آخر؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت نے بڑے پیار سے کہا، اے اللہ کے بندے، اپنے فریبی نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آؤ۔ ہمارا اور ہماری بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے، اور یاد رکھو ہم ایسے سینکڑوں بے وقوف لوگوں کو برداشت کرتے ہیں۔ بندوں کو برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنا اللہ کو پسند ہے، اور اللہ نے مجھے جو یہ مقام دیا ہے کہ میں اس شیر پر بیٹھا ہوں، اور جو سانپ میرے ہاتھ میں ہے جو مجھے کاٹ نہیں سکتا، اور یہ شیر مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا، اور یہ میری نوکری کر رہا ہے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آپ کو بتاؤں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جی حضور مجھے ضرور بتائیے۔ تو شیخ کہنے لگے، یہ میری بیوی کی بد زبانی برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ اگر میں صبر نہ کرتا تو یہ شیر میرا فرما بردار نہ ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں صبر اور شکر گزار ہی رہنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔